سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے، جس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 145۔ ایک روز جب کہ یوناف بیوسا حملکو برقا اور آدربال ساحل سمندر پر کھڑے ہوئے رومن بیڑے کا انتظار کر رہی تھی کہ حملکو برقا یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے دوست، تو نے دیکھا کہ رومن ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے کس قدر بڑا بحری بیڑا لے کر آئے ہیں، اور میرے مخبروں نے مجھے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ اس بحری بیڑے میں کم از کم 1,00,000 رومن لشکری سوار ہیں جو سسلی پر حملہ آور ہوں گے۔ اے میرے دوست، تم کہو کہ رومنوں سے ہمیں کس طرح نمٹنا چاہیے؟ حملکو برقا کے اس سوال پر یوناف کچھ دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر وہ حملکو برقا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو برقا میرے دوست، اپنے امیر البحر آدربال سے کہو کہ وہ اپنے بحری بیڑے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھے اور سمندر کے اندر لمبا چکر کاٹنے کے بعد رومن بحری بیڑے کے اس سرے کی طرف جائے جو درپیلون شہر کی طرف ہے۔ بحری بیڑے کا دوسرا حصہ اپنے کسی تجربے کار سپہ سالار کی کمانداری میں دے، اور اسے بھی رات کی تاریکی میں سمندر کے اندر لمبا چکر کاٹنے کے بعد وہ اپنے حصے کے بحری بیڑے کو لے کر رومن لشکر کے دوسرے سرے کی طرف چلا جائے جو ساحلی شہر کیمیرینا کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ کام سر انجام دینے کے بعد تم خود بھی لیلیبیوم میں اپنے لشکر کو تیار رکھو۔ ان امور کی تکمیل کے بعد رومنوں کے رد عمل کا انتظار کیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ چندی یوم تک رومن ضرور اپنی کسی نہ کسی رد عمل کا اظہار کریں گے اور لیلیبیوم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جہازوں سے اپنے لشکریوں کو خشکی پر اتاریں گے۔ جب وہ ایسا کر کے لیلیبیوم کا محاصرہ کرنا چاہیں گے تو تم شہر کے اندر محصور ہو جانا۔ اب رومن جرنیل یہ کام کریں گے کہ لیلیبیوم کا محاصرہ کر کے تمہیں مغلوب کرنے کی کوشش کر دیں گے، اور جب یہ کوشش شروع ہو جائے گی تو تم اپنے قاصد بھجوا کر اپنے بحری بیڑے کے دونوں حصوں کو رومنوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دینا۔ تمہارے دونوں بحری بیڑے یہ کام کریں گے کہ وہ سامنے اور پیچھے کی طرف سے رومن بحری بیڑے پر حملہ آور ہو کر ان کے جہازوں کو آگ لگانا شروع کر دیں گے، اور جو رومن ان جہازوں کی حفاظت پر مامور ہوں گے ان کا قتل عام شروع کر دیں گے، جبکہ خشکی کی طرف سے تم شہر کا محاصرہ کرنے والے رومنوں پر خوفناک حملے شروع کر دینا۔ اس طرح جب 3 اطراف سے رومنوں پر ضرب پڑے گی تو میرے خیال میں وہ زیادہ دیر تک سمندر میں ٹھہر نہ سکیں گے اور نہ ہی لیلیبیوم کا محاصرہ جاری رکھ سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف جب خاموش ہو گیا تو حملکو برقا اور آدربال دونوں ہی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ پھر حملکو برقا آگے بڑھ کر بڑے پرجوش انداز میں یوناف سے لپٹ گیا، اس کی پیشانی چومی، پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یوناف میرے دوست، تمہاری تجویز بہترین اور انتہائی کارگر ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کر کے سمندر اور خشکی دونوں ہی کی طرف ہم رومنوں کے دامن اور جھولی میں بدبختی اور شکست ڈال کر رکھ دیں گے۔ میرے خیال میں اب ہمیں تمہاری تجویز کے مطابق اپنے عمل کی ابتدا کرنی چاہیے۔ یوناف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حملکو برقا کی تائید کی، اور دوسری طرف آدربال بھی حملکو برقا کی تائید کر رہا تھا۔ پھر وہ سب حرکت میں آئی۔ بحری بیڑے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کی منزل کی طرف روانہ کر دیا گیا، جبکہ حملکو برقا اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں محصور ہو کر رومنوں کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ چند روز تک اپنے بحری بیڑے کو سمندر میں کھڑا کرنے کے بعد آخر دونوں رومن جرنیل حرکت میں آئی۔ انہوں نے اپنے لشکر کو ساحل پر اترنے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے لیلیبیوم کا محاصرہ کر لیا تھا۔ 1,00,000 رومن لیلیبیوم کے اطراف میں پھیل کر شہر کا محاصرہ کر چکی تھی۔ انہوں نے شہر پر تیر اندازی کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کی فصیل کے برجوں پر پتھر بھی پھینک کر فصیل اور اس کے برجوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ کئی بار رومنوں نے رسوں کی سیڑھیوں کی مدد سے شہر کی فصیل پر بھی چڑھنے کی کوشش کی، لیکن فصیل کے اوپر سے کنانیوں کی جوابی تیر اندازی اور ان کے خونخوار حملوں کے باعث رومن فصیل پر چڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کنانی جرنیل حملکو برقا نے ابھی تک اپنے بحری بیڑے کے دونوں حصوں کو رومنوں کے بحری بیڑے پر حملہ آور ہونے کا حکم نہیں دیا تھا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ محاصرے کو تھوڑا سا طول دے کر رومنوں کو تھکا دے، اس کے بعد وہ خود بھی ان پر پرجوش حملے شروع کر دے گا۔ ساتھ ہی ان کے بحری بیڑے پر 2 طرفہ حملہ کروانے کے بعد
انہیں مکمل طور پر بوکھلا کر رکھ دے گا۔ اسی لیے حملہ کو برقہ شہر میں محصور ہو کر جنگ کو طول دینے لگا تھا۔ دوسری طرف رومن بھی جنگ کے اس طویل ہونے کو اپنے لیے برا شگون خیال کرنے لگے تھے، لہٰذا انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وقت ضائع کیے بغیر وہ لیلیبیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک روز وہ شہر کی فصیل توڑنے میں کامیاب ہو گئی، اور جب فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے رومن لشکر نے شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کے لیے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ اس وقت حملہ کو برقہ نے اپنے قاصد بھجوا کر اپنے دونوں بحری بیڑوں کو رومن بحری بیڑے کے دونوں سروں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ خود حملہ کو برقہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ گیا تھا۔ وہ رومن جو فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے لیلیبیوم شہر میں داخل ہوئے تھے، حملہ کو برقہ ان پر آفاق کے کسی مشل بردار آزردہ برکشتہ ہیولوں کے غبار اور خوابیدہ ارادوں کو پکارتی موت کی طرح حملہ آور ہوا۔ جس قدر بھی رومن فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے شہر میں داخل ہو گئے تھے، حملہ کو برقہ نے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے باہر نکل کر رومنوں پر حملہ کر دیا تھا۔ رومنوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شہر کے ٹوٹے ہوئے حصے کے قریب حملہ کو برقہ پر قابو پا لیں گے، لیکن حملہ کو برقہ ان کے درمیان اور ان کے سامنے مضبوط چٹانوں کی صلاحیت کی طرح کھڑا ان سے جنگ لڑ رہا تھا۔ رومن لشکر میں جب یہ خبر پھیلی کہ جو رومن فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے شہر میں داخل ہوئے تھے ان کا کنانیوں نے خاتمہ کر دیا ہے، اور اب کنانی شہر سے باہر نکل کر رومنوں سے جنگ کرنے لگے ہیں، تو چاروں طرف سے رومن کثیر دھوئیں کی طرح سمٹتے ہوئے بادو باراں کے طوفان، سمندر کی حیت اور آندھیوں کی ہلاکت خیزی کی طرح کنانیوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انہیں امید تھی کہ وہ بہت جلد کنانیوں کو اپنے سامنے مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ حملہ کو برقہ تو اپنے لشکر کے ساتھ ان کے لیے اجل کا قاطع طریق ان کی رگ رگ میں سنسنی دوڑاتے ہوئے انہیں مژدہ مرگ و اجل سے دوچار کرنے لگا تھا۔ شہر سے باہر ہولناک اور خون ریز جنگ شروع ہو گئی تھی۔ کنانی اور رومن ایک دوسرے کے خلاف سر دھڑ کی بازی لگا دینے پر تل گئے تھے۔ عین اس وقت جب کہ لیلیبیوم شہر سے باہر رومنوں اور کنانیوں کے درمیان جنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی، کنانی بحری بیڑے نے رومنوں کے بحری بیڑے کے دونوں اطراف سے ایک ساتھ حملہ شروع کر دیا تھا۔ ایک طرف سے خود امیر البحر آدربال اپنے لشکر کے ساتھ شعلہ ریز آگ کی طرح حملہ آور ہوا، اور اس نے جہازوں میں سوار رومنوں کی روح میں اضطراب، رگ رگ میں وحشت اور برگ برگ میں آتش بھر کر رکھ دی تھی۔ اس نے رومن بحری بیڑے پر حملہ آور ہوتے ہوئے طلسمات کا ایک سما باندھ دیا تھا، اور رومنوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے بحری جہازوں کو آگ لگانے لگے تھے۔ اس طرح سمندر کے اندر رومنوں کے جہاز پرانی بوسیدہ لکڑی کی طرح جلنے لگے تھے۔ دوسری طرف آدربال کا نائب امیر البحر رومن بحری بیڑے کے دوسرے سرے پر چیختے چنگھاڑتے بحر شوبر، پریشان لمحوں کے فروغ اور ناآشنا تب و تاب کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ وہ اپنے ملاحوں کے ساتھ رومنوں پر سائقہ وار جھپٹا تھا، اور ان کی اصنام خیالی اور خمار ابلیس کے سے تکبر کو اس نے جگر آشوب لمحوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رومن بحری بیڑے کے دونوں طرف سے کنانی حملہ آور ہو چکی تھی، جبکہ خشکی پر لیلیبیون سے باہر نکل کر حملہ کو برقہ نے رومنوں کے اندر ایک طوفان اور آہوں کا شور برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ کافی دیر تک یہ جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ رومنوں کو یہ خبریں پہنچنے لگیں کہ کنانیوں نے ان کے بحری بیڑے پر دو طرفہ حملہ کر کے انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ خبریں سن کر ساحل پر حملہ کو برقہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے رومنوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان پر گھبراہٹ اور افسردگی طاری ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پیچھے ہٹ کر کم از کم اپنے بحری بیڑے کی حفاظت ہی کر سکیں۔ جب انہوں نے ایسا اقدام اٹھانا چاہا، حملہ کو برقہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس تندی اور زور سے حملہ آور ہوا کہ اس نے رومن لشکر کے بڑے حصے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کچھ رومن سمندر میں ڈوب کر مر گئے، بہت کم ایسے تھے جو تیر کر صرف 30 بحری جہازوں میں سوار ہو کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور باقی جہازیوں میں سے کچھ کو کنانیوں نے آگ لگا کر ڈبو دیا تھا، اور جو جہاز بچے تھے ان پر کنانیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیلیبیوم کی اس جنگ میں خشکی اور سمندر دونوں پر کنانیوں کو رومنوں کے مقابلے میں شاندار کامیابی اور فتح نصیب ہوئی تھی۔ عزازیل اپنے ساتھ عارب، نبیتا، سترون اور ضروہ کو یمن کی طرف لے گیا تھا۔ اس نے ان چاروں کو کچھ عرصہ یمن میں گھوم پھر کر شرک کی ترقی اور ترویج کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ اس کے بعد اس نے انہیں ایران کی طرف کوچ کر جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا عزازیل کے حکم کے مطابق عارب، نبیتا، سترون اور ضروہ
چاروں یمن سے نکل کر ایران میں داخل ہو چکے تھے۔ ایران میں اس وقت سلیکیوس کی حکومت تھی، جو سمندر کے بہترین جرنیلوں میں سے ایک تھا۔ ایران اور خراسان میں سلیوکس نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے بعد دوبارہ ہندوستان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس وقت تک ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ پنجاب میں چندرگپت موریہ اپنی حکومت کو خوب مستحکم کر چکا تھا، لہٰذا وہ ایک جرار لشکر لے کر سلیوکس کے مقابلے پر آیا۔ سلیوکس کو خبر ہوئی کہ چندرگپت موریہ ہندوستان میں طاقت اور قوت حاصل کر چکا ہے، اور پھر یہ کہ اگر وہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس کے شکست اٹھانے کے بھی خطرات ہیں، لہٰذا اس نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے بجائے چندرگپت موریہ سے اپنے تعلقات مستحکم اور مضبوط کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے بجائے سلیوکس نے چندرگپت سے مصالحت کر لی۔ چندرگپت نے سلیوکس کو 500 ہاتھی تحفے میں پیش کیے، جس کے جواب میں کوہ ہندوکش کا سارا یونانی علاقہ چندرگپت کے حوالے کر کے اس کے ساتھ دوستانہ روابط استوار کر لیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سلیوکس نے اپنی بیٹی چندرگپت سے بیاہ دی تھی۔ 249 قبل مسیح میں جب دونوں کنانیوں اور رومنوں کے درمیان سسلی کے شہر لیلیبیوم کے سلسلے میں خونخوار جنگ شروع ہوئی تھی، انہی دنوں یعنی 249 قبل مسیح ایران کے اندر بھی ایک انقلاب رونما ہوا تھا۔ یہ اشکانی تھے جنہوں نے ایران میں سلیوکس کے خلاف بغاوتوں اور سرکشی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ خاندان اشکانی کا مورث اعلیٰ ارشک نام کا ایک شخص تھا، جس نے اشکانی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ یہ ارشک کون تھا، کس زمانے میں پیدا ہوا، کیسے اس نے ترقی کی، اس سلسلے میں جو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں ان کی روح سے ارشک اور تیرداد 2 بھائی تھے جو فریابت کے بیٹے تھے۔ بلخ ان کا وطن تھا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے نائب سلیوکس نے ایک شخص ڈیوڈوٹس کو بلخ، سوغد اور مرو کا حکمران مقرر کیا تھا۔ ان علاقوں کا حکمران بننے کے بعد ڈیوڈوٹس نے ایسی قوت اور طاقت پکڑی کہ اس نے سلیوکس کے خلاف بغاوت کر دی، اور بلخ، سوغد اور مرو میں اس نے اپنی ایک خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ اسی زمانے میں ارشک اور تیرداد دونوں بھائی ڈیوڈوٹس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ڈیوڈوٹس ان کی گفتگو سے بڑا متاثر ہوا اور انہیں اپنے ہاں مہمان رکھ لیا۔ ڈیوڈوٹس کے پاس رہتے ہوئے اندر ہی اندر ان دونوں بھائیوں نے طاقت اور قوت حاصل کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ دونوں بھائیوں نے مل کر ڈیوڈوٹس کو ہلاک کر دیا، اور بلخ، سوغد اور مرو کی متحدہ سلطنت پر دونوں بھائی قابض ہو گئے تھے۔ دونوں بھائیوں میں سے ارشک حکومت کرنے لگا تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور سلیوکس سے مزید علاقے چھین کر اپنی سلطنت میں انہوں نے اضافہ کرتے ہوئے خوب قوت پکڑ لی۔ اس کے علاوہ دونوں بھائیوں نے گرگان کے علاقے میں ایک نیا شہر بسایا، جس کا نام انہوں نے ایران کے آخری فرمانرواں دارا کے نام پر رکھا، اور یہ شہر پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد چشمے بہتے تھے، جس کی بنا پر اس شہر کے اطراف میں خوب کھیتی باڑی کی جا سکتی تھی۔ پہاڑوں میں گھرے ہونے کی وجہ سے بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ بھی رکھا جا سکتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سلیوکس کی حکومت عراق اور دوسرے شمالی حصوں پر محدود ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ ایران کے اندر اشکانیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور ارشک ان کا پہلا بادشاہ قرار پایا۔ اس خاندان نے ارشک اول سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار یوں کیا کہ ارشک اول کے بعد جتنے حکمران بھی اس خاندان میں ہوئے وہ اپنے نام کے ساتھ لفظ ارشک ضرور لگاتے تھے۔ 249 قبل مسیح میں جب سسلی میں رومن اور کنانی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھی، ان دنوں مشرق میں اب یہ حالت تھی کہ ہندوستان پر چندرگپت موریہ حکمران ہو گیا تھا، جبکہ ایرانی اور شمالی علاقوں میں 2 متوازی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ ایک حکومت سلیوکس کی تھی۔ سلیوکس نے دریائے دجلہ کے کنارے سلیوکا نام کا ایک شہر آباد کیا جو بابل سے 40 میل کے فاصلے پر تھا، اور اسی سلیوکا کو اس نے اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ دوسری متوازی حکومت ان علاقوں میں اشکانیوں کی تھی جنہوں نے اپنے لیے نیا مرکزی شہر دارا کے نام سے آباد کر لیا تھا۔ اپنی حکومت کو خوب مستحکم کرنے کے بعد ارشک اول 247 قبل مسیح میں اپنے ہی نیزہ بردار کے ہاتھوں اچانک زخمی ہو جانے کی وجہ سے مر گیا، اور پھر اس کی موت کے بعد اس کا بھائی تیرداد ارشک دوم کے لقب سے اشکانی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ دوسری طرف سلیوکس کو بھی ایک شخص کیرانس نے عین اس وقت حملہ آور ہو کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جبکہ وہ عبادت میں مصروف تھا، اور سلیوکس کے بعد اس کا بیٹا اینٹی اوگس باپ کا جانشین بنا۔ اینٹی اوگس فوت ہوا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا سلیوکس دوم کے نام سے تخت نشین ہوا۔
اس لیوکس دوم نے خراسان کا رخ کیا جو 4 سال سے خود مختار ہو چکا تھا۔ خراسان کا حکمران سلیوکس کے مقابلے پر آیا، لیکن سلیوکس کے کثیر لشکر کے سامنے اس کا بس نہ چلا اور وہ پسپا ہو کر دشت کویس کی طرف نکل گیا تھا۔ لیکن جلد ہی وہ واپس لوٹا اور سلیوکس کے علاقوں میں اس نے مار دھاڑ کرنا شروع کر دی۔ انہی مہموں کے دوران یہ سلیوکس دوم شام کے رخ پر سفر کر رہا تھا کہ اپنے گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس لیوکس دوم کے بعد اس کا بیٹا سلیوکس سوم کے نام سے یونانیوں کا حکمران بنا۔ یوں ان علاقوں میں یونانیوں اور اشکانیوں کی دو متوازی حکومتیں بڑی تیزی سے پروان چڑھنے لگی تھیں۔ ارشک دوم کے دور حکومت میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ مصر کے حکمران بطلموس کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایران اور اس کے شمالی علاقوں میں سلیوکس کے جانشین کمزور ہو گئے ہیں، تو وہ اپنا ایک لشکر لے کر مصر سے نکلا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان سارے یونانی مقبوضہ جات کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے ایشیا میں یونانیوں کی ایک وسیع اور طاقتور سلطنت قائم کر لے گا۔ بطلموس جب ان علاقوں میں داخل ہوا تو اس وقت یونانیوں کا حکمران سلیوکس دوم تھا۔ بطلموس نے اسے شکست دی اور انطاکیہ پر قابض ہو گیا اور پھر آگے بڑھ کر فرات کا علاقہ سلیوکسیوں سے لے لیا تھا۔ اب وہ فرات کو عبور کر کے مزید آگے بڑھا اور سلیوکی مقبوضہ جات ایک ایک کر کے فتح کر لیے۔ چنانچہ عراق، آشور، بابل، شوس، پارس اور میڈیا بطلموس کے تسلط میں چلے گئے تھے۔ اب بطلموس کا حوصلہ ایسا بڑھا کہ وہ مزید پیش قدمی کرتے ہوئے بلخ کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران اسے مصر سے ایسی خبریں ملیں کہ مصر داخلی شورشوں کا شکار ہو گیا ہے، لہٰذا ان شورشوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بطلموس اپنے لشکر کے ساتھ واپس مصر چلا گیا تھا۔ ارشک دوم مصر کے حکمران بطلموس کی یلغاروں کی وجہ سے سخت ہراساں تھا۔ اس کی واپسی کی خبر سنی تو بڑا مطمئن ہوا۔ اپنے لشکر کو اس نے ترتیب دیا اور گرگان کے علاقے کی طرف آگے بڑھا۔ بڑی قوت سے اس پر حملہ آور ہوا اور گرگان کے اکثر علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر لیا۔ ارشک دوم نے اپنی سلطنت کو خوب مضبوط اور مستحکم کیا اور اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا اردوان ارشک سوم یا اردوان اول کے لقب سے اشکانی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ ایشیا کے بعد روم، اٹلی اور سسلی میں ایک اور انقلاب رونما ہوا۔ وہ اس طرح کہ لیلیبیوم کنانیوں کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد رومنوں نے اپنی اس شکست کا بدلہ اور انتقام کا تہیہ کر لیا تھا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تمام بندرگاہ پر جنگی جہاز تیار کرنا شروع کر دیے تھے۔ چند ہی ماہ میں رومنوں نے 200 بحری جنگی جہازوں پر مشتمل ایک بحری بیڑا تیار کر لیا۔ پھر وہ کسی ایسے موقع کا انتظار کرنے لگے جو سسلی پر حملہ آور ہونے کے لیے مناسب اور سود مند ہو۔ اسی دوران رومنوں کو یہ خبریں ملیں کہ سسلی میں جس قدر کنانیوں کا بحری بیڑا تھا وہ سارا سسلی کی طرف آ رہا ہے، تاکہ سسلی میں جو کنانی آباد ہیں یا ان کا جو وہاں لشکر ہے ان کے لیے وہاں سستے داموں غلہ مہیا کیا جا سکے۔ رومنوں نے اس موقع کو کنانیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بہترین سمجھا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جو بحری بیڑا افریقہ سے سسلی کی طرف آ رہا ہے اس پر حملہ آور ہو کر اگر اسے برباد کر دیا جائے تو طاقت اور قوت میں ایک طرح سے کنانیوں کی کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی اور وہ زیادہ عرصے تک سسلی میں رومنوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رومنوں نے اپنے ایک جرنیل کیٹلوس کو اپنے ایک بحری بیڑے کا سپہ سالار مقرر کیا اور کنانی بحری بیڑے پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ رومن سپہ سالار کیٹلوس اپنے بحری بیڑے کے ساتھ بڑی تیزی سے اٹلی سے روانہ ہوا۔ اپنے آگے اس نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں روانہ کر دی تھیں تاکہ وہ افریقی ساحل سے سسلی کی طرف آنے والے کنانیوں کے بحری بیڑے کی نقل و حرکت سے اسے آگاہ کر سکیں۔ ایسا کرنے کے بعد کیٹلوس بڑی تیزی سے سسلی کی طرف بڑھا اور پھر سسلی کے ایک جنوبی مغربی جزیرے ڈریپنوم پر قبضہ کرنے کے بعد وہ کنانیوں کے بحری بیڑے کا بڑی شدت سے انتظار کرنے لگا تھا۔ اسی دوران سمندر میں تیز اور تند طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ افریقہ سے جو کنانیوں کا بحری بیڑا سسلی کی طرف آ رہا تھا اس کا سپہ سالار ہانو تھا۔ جس وقت سمندر میں طوفان اٹھے تو ہانو نے اپنی بحری بیڑے کو سسلی کے جنوب میں ایک جزیرے میں لنگر انداز ہونے کا حکم دے دیا۔ چونکہ کنانیوں کے جہاز اناج اور ہتھیاروں سے بھرے ہوئے تھے اور ہانو انہیں طوفان کی نظر کر کے اپنی قوم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے اس نے ہیرا نام کے اس جزیرے میں لنگر انداز ہونا پسند کیا تھا۔ دوسری طرف رومنوں کے سپہ سالار کیٹلوس کو بھی یہ خبر ہو گئی
کہ افریقہ کی طرف سے آنے والے کنانیوں کے بحری بیڑے کا سپہ سالار ہانو ہے، اور اس وقت وہ بحری بیڑا ہیرا نام کے جزیرے میں لنگر انداز ہے۔ اسے یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ کنانیوں کے یہ جہاز غلے، اناج اور ہتھیاروں سے بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا سمندر میں جو ہی طوفان تھما، کیٹولوس اپنے بحری بیڑے کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے وہ ہیرا کی طرف بڑھا تاکہ کنانی بحری بیڑے پر حملہ آور ہو سکے۔ اگر کنانیوں کا جرنیل حملکو برقہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ ہوتا تو رومن جرنیل کیٹولوس کو کبھی بھی کنانیوں کے بحری بیڑے پر حملہ آور ہونے کی ہمت اور جرأت نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن حملکو برقہ اس وقت سسلی کے کوہستان ایرکس پر اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا، اور کنانی جرنیل ہانو اپنے بحری بیڑے کے ساتھ کوہستان ایرکس کا ہی رخ کر رہا تھا تاکہ وہ اناج، غلہ اور ہتھیار جو وہ افریقہ سے لے کر آیا تھا حملکو برقہ کے حوالے کر دے۔ رومن جرنیل کیٹولوس عین اس وقت کنانی بحری بیڑے پر حملہ آور ہوا جب کنانی بحری بیڑے کو ان کا جرنیل ہانو جزیرہ ہیرا سے کوچ کر کے سسلی کے ساحل کی طرف لے جا رہا تھا۔ گہرے سمندر میں اچانک رومن بحری بیڑا کنانی بحری بیڑے پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس جنگ میں رومنوں کو یہ فوقیت تھی کہ ان کے جہاز خالی تھے، لہٰذا وہ بڑی تیزی سے دائیں اور بائیں، آگے پیچھے حرکت کر سکتے تھے، جبکہ دوسری طرف کنانیوں کے بحری جہاز اناج اور اسلحے سے بھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے جنگ میں تیزی سے حرکت نہ کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے اس بحری جنگ میں رومنوں کے ہاتھوں کنانیوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم کنانی جرنیل ہانو نے بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا اور رومنوں کے ساتھ جنگ کرتے کرتے وہ برابر سسلی کے ساحل کی طرف بڑھتا رہا۔ سسلی کے ساحل تک پہنچتے پہنچتے رومنوں نے کنانیوں کے 50 جہازوں کو سمندر میں ڈبو دیا تھا اور 70 پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ باقی کو ہانو سسلی کے ساحل پر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کوہستان ایرکس میں جب حملکو برقہ کو اپنے بحری بیڑے کے نقصان کی اطلاع ملی تو وہ بڑا متفکر اور پریشان ہوا، اس لیے کہ اپنی بحری قوت کے مفلوج ہو جانے کی وجہ سے وہ سمندر میں رومنوں کا تعاقب نہ کر سکتا تھا، جبکہ رومن خشکی پر اتر کر حملکو برقہ کا سامنا کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر خشکی پر اتر کر انہوں نے حملکو برقہ کا سامنا کیا تو حملکو برقہ انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اسی بنا پر رومنوں اور کنانیوں میں گفت و شنید کا سلسلہ چلا، اور کئی دن کے صلاح مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ کنانی اور رومن دونوں ہی سسلی کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے اپنے لشکر کو لے کر اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ شرائط طے ہونے کے بعد حملکو برقہ اور ہانو اپنے بحری بیڑے کو لے کر قرطاجنہ کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ رومن جرنیل کیٹولوس اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اٹلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تاہم سسلی میں کنانیوں کو پہلے کی طرح تجارتی مراعات حاصل تھیں۔ امن کے اس دور میں رومنوں اور کنانیوں دونوں پر ایک طرح کی مصیبتیں اور ابتلائیں آن پڑی تھیں۔ رومن ان مصیبتوں سے کچھ اس طرح دوچار ہوئے۔ امن کے اس دور میں اٹلی کے شمال میں کوہستان ایلپس کے درمیان وحشی اور خونخوار گال آباد تھی۔ انہوں نے رومنوں کے خلاف سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغاوتیں شروع کر دی تھیں، اور رومن کافی عرصے ان وحشی گالوں کے ساتھ الجھتے رہے۔ اس میں رومنوں کا کافی نقصان بھی ہوا، تاہم کافی جدوجہد کے بعد وہ گال قبائل کو دبانے اور ان کی بغاوتوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف کنانیوں پر مصیبتوں کے پہاڑ کچھ اس طرح ٹوٹے کہ جب کنانی اور رومن دونوں کے لشکروں نے سسلی کو خالی کر دیا تو سسلی میں بے شمار کنانی ایسے تھے جو پہلے سے وہاں آباد تھی اور تجارتی لین دین کرتے تھے۔ امن کے اس دور میں کنانی اور رومن دونوں کی رضامندی سے سسلی کے مغربی حصے کا گورنر ایک شخص گاسکو کو مقرر کیا گیا تھا۔ نسلی لحاظ سے یہ شخص یونانی تھا۔ اس گاسکو نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے بعد رومنوں کے کہنے پر ان کنانیوں اور افریقہ سے تعلق رکھنے والے دوسرے قبائل کے لوگوں کو سسلی سے نکالنا شروع کر دیا تھا۔ گاسکو یہ اس طرح کرنے لگا کہ ہر روز نئی نئی جہاز یہ کنانیوں اور افریقہ کے رہنے والوں کے بھر کر افریقی ساحل پر بھیجنے لگا۔ اس طرح سسلی سے نکالے جانے والے لوگوں کے ہٹ افریقی ساحل پر جمع ہونے لگے تھے۔ یہ اکٹھے ہونے والے لوگ کنانیوں کی حکومت سے مطالبہ کرنے لگے تھے کہ ان کے رہنے اور ان کے کھانے پینے کا معقول بندوبست کیا جائے۔ کافی کنانی گزشتہ دنوں میں رومنوں کے ساتھ طویل جنگ میں الجھے رہنے کی وجہ سے معاشی طور پر کمزور ہو چکے تھے، لہٰذا وہ بروقت سسلی سے آنے والے ان لوگوں کی مدد نہ کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سسلی سے آنے والے ان لوگوں کے اندر کنانیوں اور سسلی کے گورنر گاسکو کے درمیان انتخابی جذبے ابھرنے لگے
اور ان جذبوں سے دو آدمیوں نے خوب کام لیا۔ ان میں سے ایک کا نام سینٹیوس تھا اور دوسرے کا نام ماتھو۔ سینٹیوس کا تعلق کنانی قوم سے تھا، جبکہ ماتھو کا تعلق قدیم افریقی قبائل سے تھا۔ یہ دونوں انتہائی جنگجو، دلیر اور بہادر تھے، لہٰذا جو لوگ سسلی سے نکالے جانے کی وجہ سے افریقی ساحل پر جمع ہو گئی تھی، ان سب کو ان دونوں نے اپنے ہاتھ ملا کر ایک قوت بنانا شروع کر دیا۔ ان باقی لوگوں کا ساتھ ملا کر ان دونوں نے افریقی ساحل پر شبخون مارنے شروع کر دیے تھے۔ یہ ہر روز کئی شہروں اور قصبوں پر حملہ آور ہوتے۔ اس طرح انہوں نے افریقی ساحل پر اپنے لیے خوراک کے انبار لگانے شروع کر دیے تھے۔ ان شبخونوں اور حملوں میں ان کے ہاتھ بے شمار مال و دولت بھی لگا، جس کے بلبوتے پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ بھی سسلی سے نکل کر افریقہ آئے ہیں، انہیں ایک بہترین لشکر کی صورت میں ترتیب دے کر کنانی حکومت کے خلاف حرکت میں آیا جائے اور حکومت کو تبدیل کر کے خود کنانیوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیا جائے، اور ساتھ ہی مغربی سسلی کے حکمران گوسکو کو بھی سزا دی جائے، جس نے انہیں سسلی سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اپنے ان ارادوں کی تکمیل کے لیے سینٹیوس اور ماتھو دونوں نے ان لوگوں کو جنگ کی تربیت دینا شروع کر دی تھی جو سسلی سے نکل کر افریقہ میں داخل ہوئے تھے۔ ان باغیوں کی تعداد آہستہ آہستہ کچھ اس طرح بڑھی کہ ان کی تعداد کنانیوں کے لشکر سے بھی کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مزید کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک بحری بیڑا بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب ان کا بحری بیڑا تیار ہوا تو سب سے پہلے یہ سسلی کے خلاف حرکت میں آئی۔ اپنے بحری بیڑے کو لے کر یہ سسلی کی طرف روانہ ہوئے اور سسلی کے ساحل پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ گوسکو جو مغربی سسلی کا گورنر تھا ان کے خلاف جنگ کے لیے نکلا، لیکن گوسکو کو ان باغیوں نے شکست فاش دی۔ گوسکو کو اس جنگ میں زندہ گرفتار کیا گیا اور مغربی سسلی پر ان باغیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بعد میں ان باغیوں نے گوسکو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سسلی میں گوسکو سے انتقام لینے کے بعد یہ باغی پھر افریقہ کی ساحل کی طرف گئے۔ اپنے لشکر کو بہترین انداز میں انہوں نے منظم کیا اور کنانیوں کی سلطنت کے خلاف حرکت میں آئے۔ سب سے پہلے ان باغیوں نے اپنے جنرل سینٹیوس اور ماتھو کی سرکردگی میں کنانیوں کے مغرب میں سب سے بڑے شہر ہیپو پر حملہ کر دیا۔ ہیپو میں جو مختصر سا کنانیوں کا محافظ لشکر تھا وہ باغیوں کی تاب نہ لا سکا اور اسے شکست ہوئی، اور باغیوں نے ماتھو اور سپینٹیوس کی سرکردگی میں ہیپو شہر پر بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا تھا۔ اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ان باغیوں کے حوصلے اور ولولے کچھ اس طرح بڑھے کہ ایک شہر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح ایک کے بعد دیگرے دوسرے شہروں پر فتح کرتے ہوئے کنانیوں کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف بڑھتے گئے، یہاں تک کہ کنانیوں کے مرکزی شہر قرتاجنہ سے چند ہی میل کے فاصلے پر ان باغیوں نے کنانیوں کے دوسرے بڑے شہر بوتیکا پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہیسپو شہر سے لے کر بوتیکا تک جتنا بھی علاقہ تھا اس پر باغیوں کے قبضہ کرنے کی وجہ سے کنانیوں کی ہوا ایسی اکھڑ گئی تھی کہ ان کے دوسرے مقبوضہ جات میں بھی بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، اور ان دنوں اسپین اور سسلی کے درمیان پڑنے والے جزائر سارڈینا اور کارسیکا پر بھی کنانیوں کا قبضہ تھا۔ ان بغاوتوں کی وجہ سے سارڈینا اور کارسیکا پر بھی کنانیوں کے خلاف بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ کنانیوں کے مفادات کو وہاں سخت نقصان پہنچایا گیا۔ رومانوں نے جب دیکھا کہ کنانیوں کے خلاف جگہ جگہ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی کنانیوں کے خلاف حرکت میں آ گئے۔ اس وقت رومن وحشی گالوں کی طرف سے اٹھنے والی بغاوتوں کو مکمل طور پر دبا چکے تھے، لہٰذا فی الفور انہوں نے اپنی توجہ سارڈینا اور کارسیکا پر مبذول کی۔ وہاں کی بغاوتوں کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور سارڈینا اور کارسیکا دونوں جزائر پر رومنوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ باغی سردار سپینڈیوس اور ماتھو شہر پر شہر فتح کرتے ہوئے جب بوتیکا شہر پر قابض ہو گئی تو کنانی حکمران چونک سے پڑے اور انہوں نے اپنے جرنیل ہانو کی سرکردگی میں باغیوں کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کر دیا۔ بوتیکا شہر سے باہر ہانو اور باغیوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی جس میں ہانو نے باغیوں کو شکست دے دی۔ بظاہر باغی شکست کھانے کے بعد ادھر ادھر منتشر ہو گئی تھی۔ اس فتح کے بعد ہانو آنے والے حالات سے بے خبر اپنی فتح کا جشن منانے لگا تھا۔ کئی روز تک فتح کا یہ جشن جاری رہا۔ منتشر ہونے والے باغیوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ہانو اپنی فتح کا جشن منا رہا ہی تو وہ پھر ایک جگہ جمع ہوئے۔ ماتھو اور سپینڈیوس سارے منتشر باغیوں کو اکٹھا کر کے اس وقت ہانو پر حملہ آور ہوئے، اور جب وہ مدہوشی کے عالم میں جشن کی خوشیاں منا رہے تھے، باغی دونوں سردار اس زور اور خونخواری سے حملہ آور ہوئے کہ انہوں نے ہانو کے لشکر کی اکثریت کو تہہ تہہ کر دیا۔
اس طرح ہانو کی فتح کو ان باغی سرداروں نے اس کی بدترین شکست میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ ہانو کو شکست دینے کے بعد باغی سرداروں نے بوتیکا پر قبضہ کر لیا۔ اپنی پوزیشن وہاں مستحکم کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سے بھی کوچ کیا اور قرطاجنہ شہر کی طرف بڑھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کنانیوں کے حکمران انتہائی فکر مند ہوئے۔ اب باغیوں سے نمٹنے کے لیے صرف ایک ہی جرنیل تھا جو ان کی امیدوں کا سہارا اور ان کی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا تھا۔ یہ حملقو برقہ تھا جس نے گزشتہ کئی جنگوں میں رومنوں کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ پس باغیوں کا سامنا کرنے کے لیے کنانیوں نے بڑی تیزی سے ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کی کمانداری حملقو برقہ کو سونپ دی۔ حملقو برقہ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس وقت تک باغی سردار اپنے لشکر کے ساتھ قرطاجنہ شہر کے مغرب میں بہنے والے دریائے ماکار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ حملقو برقہ بھی بڑا دانشمند آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر باغی دریا کے کنارے تک پہنچ گئے ہیں تو پھر کوئی بھی طاقت اور قوت انہیں قرطاجنہ شہر میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ لہٰذا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور دریائے ماکار کے پل کو عبور کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو گھات میں بٹھا دیا اور دوسرے لشکر کے ساتھ وہ باغیوں کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ دریائے ماکار سے چند میل کے فاصلے پر باغی سرداروں اور حملقو برقہ کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ عین اس وقت جب جنگ اپنے عروج پر اور اپنی خونخواری پر تھی، برقہ کا وہ لشکر جو اس نے گھات میں بٹھا رکھا تھا وہ حرکت میں آیا۔ اس لشکر کی کمانداری برقہ کا داماد حضدربل کر رہا تھا۔ یہ حضدربل بڑی جرأت مندی اور کمال دانشمندی کے ساتھ حرکت میں آیا اور اپنی گھات سے نکل کر ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ باغی لشکر کے پہلو میں آیا اور پھر ایسے زوردار، ایسے پرجوش عزم کے ساتھ یہ حملہ آور ہوا کہ اس نے باغیوں کے ایک پہلو کو کاٹتے ہوئے ان کی صفوں کے اندر انتشار اور افراتفری پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف جب حملقو برقہ کو پتہ چلا کہ اس کا داماد گھات سے نکل کر دشمن پر حملہ آور ہو رہا ہے تو اس نے بھی اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی تھی۔ اس طرح دریائے ماکار کے قریب حملقو برقہ اور اس کے داماد حضدربل نے مل کر باغیوں کو بدترین شکست دی۔ شکست کھانے کے بعد باغی لشکر بوتیکا شہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس جنگ میں یوناف اور بیوسا بھی حملقو برقہ کے لشکر میں شامل تھے۔ شکست کھانے کے بعد باغی جب اجتماعی طور پر بوتیکا شہر کے اس جنگ میں یوناف اور بیوسا بھی حملقو برقہ کے لشکر میں شامل تھے۔ شکست کھانے کے بعد باغی لشکر جب اجتماعی طور پر بوتیکا شہر کی طرف بھاگ گیا تھا تو دریائے ماکار کے کنارے حملقو برقہ نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کرے اور اس کے بعد نئے محاذ کی ابتدا کرے۔ اس دوران حملقو برقہ کی خوش قسمتی کہ جنوبی علاقے کے رہنے والے وحشی اور خونخوار بربر قبائل کا ایک سردار بھی اپنے لشکر کے ساتھ حملقو برقہ کی مدد کے لیے آن پہنچا، جس کے شامل ہونے سے باغیوں کے مقابلے میں اب حملقو برقہ کی طاقت خوب مضبوط ہو گئی تھی۔ دریائے ماکار کے کنارے پر چند روز پڑاؤ کرنے کے بعد ایک روز حملقو برقہ یوناف اور بیوسا کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہی تھی۔ حملقو برقہ آگے بڑھ کر یوناف کے پہلو میں بیٹھ گیا اور پھر اس سے کہنے لگا، یوناف میرے بھائی، میرے دوست، تم نے ہمیشہ جنگوں میں مفید مشوروں سے نوازا ہے۔ اب جب کہ ہم دریا کے کنارے باغیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو کہو کہ اب ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ جواب میں یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اب جو تمہیں کرنا ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ یہاں زیادہ دیر پڑاؤ کر کے اپنا وقت برباد مت کرو۔ بربر وحشی قبائل سردار کے ملنے سے تمہاری قوت میں اضافہ بھی ہو چکا ہے، لہٰذا تم وقت ضائع کیے بغیر فی الفور شہر بوتیکا کی طرف بڑھو تاکہ یہاں سے بھاگنے والے باغیوں کو زیادہ سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ بوتیکا پر اپنی پوری قوت اور پورے زور کے ساتھ حملہ کرو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم نے بوتیکا باغیوں سے واپس لے لیا اور انہیں شکست دے دی تو پھر کہیں بھی تمہارے مقابلے میں ان کے پاؤں نہ جم پائیں گے اور جگہ جگہ ان کی ہوا اکھڑتی چلی جائے گی، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر ان باغیوں کو زیادہ مہلت دی گئی تو ہو سکتا ہے کہ رومن بھی ان باغیوں کی مدد کو پہنچ جائیں۔ تم جانتے ہو کہ رومن پہلے ہی کنانیوں کی ان بغاوتوں اور کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کنانیوں کے جزائر سارڈینا اور کارسیکا پر قابض ہو چکے ہیں، لہٰذا میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ فی الفور باغیوں کے خلاف حرکت میں آؤ اور وقت ضائع کیے بغیر ان کا قلعہ قمع کر کے رکھ دو۔
حملکو برقہ نے یوناف کے اس مشورے کو بے حد پسند کیا۔ اسی روز اس نے دریائے ماکار سے اپنا پڑاؤ ختم کیا اور بڑی تیزی سے اس نے بوتیکا شہر کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ دوسری طرف بوتیکا شہر میں باغیوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ حملکو برقہ اپنے لشکر کے ساتھ بوتیکا شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، لہٰذا اپنے دونوں سرداروں سپینڈیوس اور ماتھو کی سرکردگی میں باغی متحد ہو گئے اور حملکو برقہ سے مقابلہ کرنے کے لیے بوتیکا شہر سے باہر صف آرا ہوئے تھے۔ دریائے ماکار کے کنارے سے حملکو کی بوتیکا کی طرف پیش قدمی کے دوران کنانیوں کا دوسرا جرنیل ہانو بھی اپنی شکست خوردہ اور اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ حملکو برقہ سے آن ملا تھا، اور اس طرح ہانو کے آ جانے سے حملکو برقہ کی قوت میں مزید اضافہ ہوا۔ حملکو برقہ جب اپنے لشکر کے ساتھ بوتیکا کے قریب آیا تو اس نے دیکھا اس کی آمد سے پہلے ہی دشمن اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے صف آرا ہو چکا تھا۔ وہ ایسا جرأت مند اور دلیر سپہ سالار تھا کہ اس نے دشمن کی اس صف بندی کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنے لشکر کے ساتھ جو اس کے پاس سامان رسد اور خوراک کے جزیرے تھے اس نے اپنے پیچھے ہی ڈھیر کر دیا، اور اس کے بعد اس نے دشمن کو حملہ آور ہونے میں پہل نہیں کرنے دی تھی، بلکہ وہ خود حملہ کر کے چیختے چنگھاڑتے بہرے پرشور اور پریشان لمحوں کے فروغ کی طرح باغیوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ باغیوں کا خیال تھا کہ وہ بوتیکا شہر سے باہر حملکو کے لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے، لیکن حملکو برقہ نے اپنے پہلے حملے میں ان کی حالت شکستہ پائیدان اور پرانی لکڑی جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ بوتیکا کے باہر حملکو برقہ اپنی پوری کاوش اور اخلاص کے ساتھ سنگین موت، سنسان مسافت اور ممتحن جوہر انسان بن کر باغیوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ان کی باطن کی خباثت کو حماقت میں بدلتے ہوئے حملکو برقہ نے باغیوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ باغیوں کے سردار سپینڈیوس اور ماتھو نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی کہ حملکو برقہ کے سامنے اپنے لشکر کے حوصلے بلند رکھیں، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ دریائے ماکار کے بعد اگر بوتیکا شہر کے باہر بھی ان کو شکست ہوئی تو پھر کہیں بھی حملکو برقہ ان کے قدم نہیں جمنے دے گا، لہٰذا وہ زور زور سے چیختے چلاتے ہوئے اپنے لشکریوں کو پورے جوش اور عزم کے ساتھ کنانیوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دیتے رہے تھے۔ لیکن ان باغی سرداروں کی بدقسمتی کہ ان کی کوئی بھی ترغیب اور حربہ اور حوصلہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے کہ حملکو برقہ کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی، اور وہ تو ان لشکریوں کے اوپر آہن شکن اور تقدیر کے ترکش کا کڑا پہن کر شام کے غمگین سایوں اور رات کے سرد ویران اندھیروں کی طرح بڑی تیزی سے ان کے اوپر چھانے لگا تھا۔ دونوں باغی سردار یہ امید لگائی بیٹھے تھے کہ وہ بوتیکا شہر کے باہر حملکو برقہ کو شکست دے کر دریائے ماکار کے کنارے اپنی شکست کا بدلہ لے لیں گے، لیکن یہاں معاملات ان کی امیدوں اور خواہشات کے الٹ پڑ رہے تھے۔ حملکو برقہ فطرت کے پراسرار قوت اور بے قرار آرزوؤں کے سرسام کی طرح باغیوں کا قتل عام کر چکا تھا، اور اس نے باغیوں کی حیوانی طلب اور ذہنی رفت کو موت کی خاموشی میں ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ حملکو برقہ کی طرف سے جنگ میں لمحہ بلمحہ بڑھتے ہوئے دباؤ کو باغی سردار زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے۔ پھر ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ حملکو نے باغیوں کی اگلی صفوں کا قتل عام کرتے ہوئے ان کا مکمل صفایا کر دیا۔ اگلی صفوں کے خاتمے کے بعد پچھلی صفوں کے باغیوں پر ایسا خوف اور لرزہ طاری ہوا کہ وہ حملکو برقہ کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی جانیں بچانے کے لیے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ یہی وہ برے آثار تھے کہ جن سے دونوں سردار بچنا چاہتے تھے، لیکن اب بات ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، اس لیے کہ حملکو برقہ کے سامنے ان کے لشکر میں افراتفری اور بد نظمی پھیل چکی تھی۔ چند لمحوں بعد ایسا موقع بھی آیا کہ باغیوں کا لشکر مکمل طور پر شکست کا سامنا کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں باغیوں کے جرنیل سپینڈیوس اور ماتھو کو حملکو برقہ نے زندہ گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری سے باغیوں کے رہے سہے حوصلے بھی جاتے رہے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ حملکو برقہ نے پوری طاقت سے ان کا تعاقب کیا اور دور تک ان کا قتل عام کرتے ہوئے میدان جنگ اور ان کے نواح میں ان کی لاشیں ہی لاشیں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ بوتیکا سے باہر کھلے میدانوں میں باغیوں کا مکمل طور پر صفایا کرنے کے بعد حملکو برقہ نے دم نہیں لیا، بلکہ وہ آندھی اور طوفان کی طرح ہسپو شہر کی طرف آگے بڑھا جسے باغیوں نے اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ ہسپو پر بھی حملکو برقہ دھول نچاتے بگولوں موت کے پیغامبر کی طرح حملہ آور ہوا، اور دشمن پر وہ لمحوں کے اندر شب ہجراں کے زہر
طاقت و جبروت کی آندھی اور دلدل کی حصار کی طرح چھا گیا تھا اور ان کی تقدیر کی نوحوں میں اس نے شکست بھر کر رکھ دی تھی۔ حسپو شہر کے باہر حملکو برقہ کے ہاتھوں باغیوں کو بھرپور شکست ہوئی۔ جواب میں باغی حسپو شہر میں محصور ہو کر جنگ کرنے لگے تھے، لیکن حملکو برقہ اور ان کے لشکریوں کے حوصلے کچھ ایسے بڑھے ہوئے تھے کہ وہ شام کے بے انت اندھیروں اور تاریکیوں کے تیز جھگڑوں کی طرح حسپو شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ شہر کی فصیل پر بڑی مہارت سے حملکو نے باغیوں کا قلعہ قما کر دیا۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ فصیل سے اتر کر شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ شہر میں اس کے داخلے کے بعد عجیب سا منظر پیش آیا۔ اس نے باغیوں کے ہر مسلح جوانوں کے سینوں سے زندگی کی آخری رمق چھینتے ہوئے انہیں بدترین اور موت کے کڑے سفر میں ڈال دیا تھا۔ شہر کے اندر حملکو برقہ نے اپنے لشکر کے ساتھ خزاں کی رتوں اور اندھے ریگستان کے طوفانی سایوں کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ حسپو شہر میں جس قدر باغی ٹہرے ہوئے تھے، حملکو نے پوری طرح ان کا صفایا کر دیا۔ حملکو کی اس کامیابی پر حسپو شہر کے کنانیوں نے شاندار طریقے سے نہ صرف یہ کہ حملکو کا استقبال کیا، بلکہ کئی روز تک وہ اس کے لیے ضیافتوں کا اہتمام کرتے ہوئے فتح کا جشن مناتے رہے۔ حسپو کو فتح کرنے کے بعد حملکو اپنے لشکر کے ساتھ پھر حرکت میں آیا۔ اب باغیوں کے پاس صرف ٹیونس کا قصبہ رہ گیا تھا، جو کہ بندرگاہ تھا اور جس پر باغیوں کا مستحکم قبضہ تھا۔ لیکن اب کسی بھی جگہ حملکو برقہ باغیوں کو معاف کرنے پر تیار نہ تھا۔ ایک روز رات کی تاریکی میں وہ ٹیونس پر حملہ آور ہوا اور ٹیونس میں جس قدر باغیوں کا لشکر تھا اس میں پوری طرح ان کا قتل عام کر دیا، اور ٹیونس کی بندرگاہ پر باغیوں کے جس قدر بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے ان پر حملکو برقہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ حملکو کی ان شاندار فتوحات نے جہاں کنانیوں کی سلطنت میں باغیوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا، وہاں حملکو برقہ کی ان کامیابیوں نے اس کے لیے کنانیوں کے دل بھی جیت لیے۔ اب کنانی عوام بڑی قوت اور بڑے پرجوش انداز میں یہ مطالبہ کرنے لگے تھے کہ حملکو برقہ کو کنانیوں کا بادشاہ بنا دیا جائے، لیکن حملکو برقہ حکمران بن کر اپنی قوت اور اپنی صلاحیتوں کو زنگ آلود نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے چاہنے والوں سے یہ استدعا کی کہ حکمران بننے کے بجائے وہ کنانی لوگوں کا سپہ سالار رہنا ہی پسند کرے گا، اس لیے کہ سپہ سالار کی حیثیت سے وہ اپنے ملک کی زیادہ بہتر طور پر خدمت کر سکتا ہے۔ کنانیوں نے حملکو برقہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا حملکو برقہ کو کنانی لشکر کا مستقل طور پر سالار اعظم مقرر کر دیا گیا تھا۔ حملکو برقہ جو اپنی دلیری، شجاعت، دانشمندی اور فہم و فراست میں جواب نہیں رکھتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کنانیوں کے عظمت رفتہ کو بحال کر دے، اور وہ رومنوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا اور دل کی گہرائیوں سے ان سے نفرت اور کینہ رکھتا تھا۔ وہ دلی طور پر یہ چاہتا تھا کہ افریقہ میں باغیوں کا قلعہ قما کرنے کے بعد سسلی کا رخ کرے، اور پھر سسلی پر کنانیوں کا قبضہ کرنے کے بعد وہ مغرب کی طرف بڑھے اور سسلی اور اسپین کے درمیان سارڈینا اور کارسیکا پر حملہ آور ہو کر وہاں سے رومنوں کو نکالے اور پھر کنانیوں کا قبضہ مستحکم کر دے۔ یہ وہ سوچیں تھیں جنہیں برقہ مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کی تکمیل کے راستے میں بڑی دشواریاں اور رکاوٹیں تھیں۔ وہ اس طرح کی سسلی، سارڈینا اور کارسیکا پر قبضہ مستحکم کرنے کے لیے اسے ایک عظیم الشان بحری بیڑے کی ضرورت تھی، جو اس وقت حملکو برقہ کو میسر نہ تھی۔ ٹیونس کی بندرگاہ پر باغیوں کو آخری اور فیصلہ کن شکست دینے کے بعد ایک روز حملکو برقہ سمندر کے کنارے اس جگہ آیا جہاں یوناف اور اس کی بیوی سمندر کے کنارے خشک ریت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حملکو برقہ یوناف کے قریب ریت پر بیٹھ گیا اور اس نے سوالیہ انداز میں یوناف کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، اے میرے دوست، میرے عزیز، ماضی کے برخلاف گزشتہ جنگوں میں تم نے میری کارگزاری کو کیسا پایا؟ حملکو برقہ کے اس سوال پر یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر وہ کہنے لگا، بلا شبہ تم باغیوں کے خلاف اس طرح حرکت میں آئے ہو جس طرح میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یقیناً افریقہ کے باغیوں کا قلعہ قما کرنے کے بعد تم نے کنانی قوم کے لیے ایک بہت بڑی اور قابل تعریف خدمت انجام دی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف جب خاموش ہوا تو حملکو برقہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک اور گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا نمودار ہوا، اور اسے دیکھتے ہی حملکو برقہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا۔
وہ سوار حملہ کو برقہ کے قریب آ کر گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا۔ اس کے پیچھے گھوڑے پر ایک 9-10 سال کا لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حملہ کو اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکے کو اپنی چھاتی سے لپٹا کر اسے پیار کرنے لگا۔ پھر حملکو نے یوناف اور بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے اور اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے دوست، اس سے ملو، یہ میرا بیٹا ہینیبال ہے۔ حملکو برقہ کے الفاظ سن کر یوناف اور بیوسا اپنی جگہ سے اٹھے۔ یوناف نے آگے بڑھ کر ہینیبال کو اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کیا۔ بیوسا نے آگے بڑھ کر ہینیبال کی پیشانی چوم لی۔ پھر حملکو برقہ نے یوناف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہینیبال سے کہنے لگا، اے میرے فرزند، یہ دونوں میاں بیوی ہیں جن کے نام یوناف اور بیوسا ہیں۔ ان کے پاس کچھ مافوق الفطرت قوتیں ہیں جن کی وجہ سے جنگ میں بہترین اور سود مند مشورے یہ مجھے دیتے رہتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، تم کہو تم نے قرطاجنہ سے یہاں آنے کی زحمت کیسے کی؟ جواب میں حملکو برقہ کا بیٹا ہینیبال کچھ کہنے کے بجائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اپنے بیٹے کے یوں رونے پر حملکو برقہ پریشان ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو تسلی دے کر چپ کرانے کے ساتھ ساتھ وہ سوار جو اس کے بیٹے کو ساتھ لے کر آیا تھا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور پھر پوچھنے لگا، تم جانتے ہو کہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اس پر وہ سوار بولا اور کہنے لگا، آپ کا بیٹا اس لیے رویا ہے کہ آپ کی بیوی چند یوم بیمار رہ کر مر گئی ہے، لہٰذا اس کی موت کے بعد میں آپ کے بیٹے کو آپ کے پاس پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ خبر سن کر حملکو برقہ غمزدہ ہو گیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر وہ اپنے بیٹے ہینیبال کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں باپ بیٹا رو رو کر آنسو بہاتے رہے۔ پھر یوناف آگے بڑھا، اس نے دونوں باپ بیٹے کو الگ کیا اور ان کو تسلی دے کر چپ کرایا۔ تھوڑی دیر تک حملکو برقہ سنبھل گیا اور اس نے آنے والے سوار سے کہا، اب تم جاؤ، میرا بیٹا جنگ میں میرے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا وہ سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ یوناف، بیوسا، حملکو برقہ اور اس کا بیٹا ہینیبال سمندر کے کنارے پر ریت پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد حملکو بولا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو یوناف، میرے دوست، اپنے بیٹے کی آمد سے پہلے میں تم سے یہ مشورہ کرنے آیا تھا کہ اب مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور خواہش یہ ہے کہ کنانیوں کی عظمت رفتہ کو بحال کروں، اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب کنانیوں کے لیے سسلی کے علاوہ سارڈینا اور جزیرہ کارسیکا پر بھی قبضہ کر لوں۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے تم جانتے ہو کہ مجھے ایک عظیم الشان بحری بیڑے کی ضرورت ہے۔ جب میں سسلی، سارڈینا اور کارسیکا کی طرف بڑھوں گا تو رومن ضرور میرے خلاف حرکت میں آئیں گے اور سمندر میں مجھے روکنے کی کوشش کریں گے، اور تم جانتے ہو کہ رومنوں کی بحری قوت اس وقت عروج پر ہے۔ لہٰذا سسلی، سارڈینا اور کارسیکا پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے رومنوں کو سمندر میں نیچا دکھانا ہوگا اور ان کے بحری بیڑے کو مکمل طور پر شکست دے کر مفلوج کرنا ہوگا۔ اسی صورت میں ان جزائر پر قبضہ کر کے میں کنانیوں کی عظمت رفتہ کو بحال کر سکتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میرے پاس ایسا بحری بیڑا نہیں ہے جسے میں رومنوں کے خلاف استعمال کر سکوں۔ میرے قبضے میں چند بحری جہاز ضرور آئے ہیں جو باغیوں کے تھے، جن پر میں نے ٹیونس کی بندرگاہ پر قبضہ کیا ہے، اور یہ اس قابل نہیں ہیں کہ میں انہیں بحری بیڑے کی شکل دے کر رومنوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کر سکوں۔ لہٰذا میرے بھائی، کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ بحری جنگ سے بچتے ہوئے رومنوں کے خلاف فتوحات حاصل کروں اور اپنی قوم کی عزت اور رفعت کو بڑھا لوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد حملکو برقہ جب خاموش ہوا تو یوناف کچھ دیر تک گردن جھکا کر خاموش رہا، اور پھر وہ کہنے لگا، سنو حملکو میرے دوست، میرے ذہن میں ایک ایسی ترکیب ہے کہ جس پر عمل کر کے تم یقیناً رومنوں کو بدترین شکست دے کر ان کے نقصان اور ان کی بربادی کا سبب بن سکتے ہو۔ سنو برقہ، تمہیں کھلے سمندر میں رومنوں سے ٹکرا کر سسلی اور سارڈینا اور کارسیکا پر حملہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بحری جہاز تمہارے ہاتھ لگے ہیں انہیں استعمال کرو۔ ان بحری جہازوں کے ذریعے حرکت میں آ کر اپنے لشکر کو سمندر عبور کر کے ہسپانیہ کی حدود میں لے جاؤ۔ تم جانتے ہو ہسپانیہ میں تجارت کے سلسلے میں بہت سے کنانی آباد ہیں۔ جب تم ہسپانیہ پر حملہ آور ہوگے تو وہ کنانی تمہارا ساتھ دیں گے۔ ان کے ذریعے تمہیں اپنے لشکر کے لیے رسد اور کمک کا سامان فراہم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تم جلد ہی اپنی طاقت اور قوت بڑھاتے ہوئے ہسپانیہ پر قابض ہو جاؤ
ہسپانیہ پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی قوت کو خوب مستحکم اور مضبوط کرو اور اپنے لشکر کی تعداد میں اضافہ کرو، اور جب یہ کام تم ختم کر چکو تب ہسپانیہ سے نکل کر تم خشکی کے راستے اٹلی میں داخل ہو جاؤ اور رومنوں پر خشکی پر ضرب لگاؤ، اور مجھے یقین ہے کہ رومن خشکی پر تمہارے سامنے جم کر لڑ نہیں سکیں گے۔ اس طرح بحری جنگ کیے بغیر ہی وہ ان جزائر سے نکل کھڑے ہوں گے تاکہ وہ خود کو مجتمع کر کے خشکی میں تمہارے ساتھ جنگ کر سکیں، اور اگر ان جنگوں کے ساتھ ساتھ تم اپنی قوت کو بڑھاتے رہو تو مجھے یقین ہے کہ رومنوں کے خلاف تمہیں ایسی کامیابیاں حاصل ہوں گی جو اس سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوں گی۔ یوناف کی یہ تجویز سن کر حملہ کو برقع ایسا خوش ہوا کہ اچھل کر وہ کھڑا ہو گیا۔ آگے بڑھ کر وہ گھٹنوں کے بل یوناف کے سامنے گرا، پھر وہ یوناف کو گلے لگا کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یوناف میرے بھائی، تم نے مجھے بہت مفید مشورہ دیا ہے۔ میں واقعی افریقہ سے نکل کر ہسپانیہ پر حملہ آور ہو سکتا ہوں، لیکن میرے عزیز دوست، اس معاملے میں ایک رکاوٹ اور تشویش ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے حکمران کبھی بھی مجھے افریقہ سے نکل کر ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس پر یوناف پھر بولا اور کہنے لگا کہ تم ان پر ظاہر ہی نہ کرو کہ تم ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے لگے ہو، تم انہیں یہی پیغام پہنچاؤ کہ تم افریقہ کے مغربی اور دور دراز کے وحشی قبائل کو زیر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف فتوحات حاصل کر کے کنانیوں کی سلطنت کو وسیع کرنا چاہتے ہو۔ یہ چکر دے کر تم ہسپانیہ میں داخل ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یوناف کی یہ تجویز سن کر حملہ کو برقع مطمئن ہو گیا تھا، پھر وہ بڑی تیزی سے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ عارب، نبیتا، سترون اور زروع چاروں نے اشکانیوں کے مرکزی شہر دارا سے باہر ایک سرائے میں قیام کر لیا تھا۔ ایک روز عارب، نبیتا اور زروع سرائے کے کمرے میں بیٹھی آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ سترون باہر سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بڑا سنجیدہ اور کسی قدر تفکرات میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ ان تینوں کے سامنے وہ آ کر بیٹھا، پھر وہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، میرے ساتھ آج ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سترون کی یہ گفتگو سن کر عارب، نبیتا اور زروع تینوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر عارب بولا اور سترون سے پوچھا کہ سنو سترون، تمہارے چہرے سے یوں لگتا ہے جیسے تم کسی شے سے بے حد متاثر ہو گئے ہو، کہو تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ سترون تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، اور عارب کے پیچھے جو اس کی نیلی دھند کی قوتیں پھیلی اور بکھری ہوئی تھیں ان کی طرف غور سے دیکھتا رہا، اور پھر وہ کہنے لگا، میرے عزیز دوستوں، میں نے اس دارا شہر کے نواح میں ایک عجیب و غریب لڑکی دیکھی ہے جو اپنے حسن میں طائر فردوس اور شوق و طرار لڑکی ہے۔ اس کی خوبصورتی حیات بخش ہے، اس کی آواز آبشاروں کا ترنم اور اس کی سانس پھولوں کی مہک ہے۔ اس لڑکی کا جسم شباب کی امنگوں کا ابلتا چشمہ ہے، جبکہ اس کے چہرے پر نسوانی وقار اور طلسمات کے شنگرفی رنگ برستے ہیں۔ پہلی نظر میں وہ لڑکی مجھے کوکب صحرا اور اوس میں رچی خوشبو لگ رہی تھی۔ اس کے حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی جوانی، اس کی کشش، اس کے جذب نے میرے دل میں تجسس اور ذہن میں تحیر بھر کر رکھ دیا ہے۔ سترون کی یہ گفتگو سن کر عارب، نبیتا اور زروع تینوں کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر عارب بولا اور سترون سے پوچھنے لگا، وہ کون سی لڑکی ہے جسے دیکھ کر تمہاری یہ کیفیت ہو گئی ہے، اور تم نے اسے کہاں اور کس جگہ دیکھا ہے؟ اس پر سترون بولا اور کہنے لگا، سنو ساتھیو، میں دارا شہر کے مغرب میں بہنے والی ندی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے ایک لڑکی کو اپنا ریوڑ چراتے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا۔ لڑکی کی عمر 16-17 سال سے زیادہ نہ ہوگی، جبکہ لڑکا 14-15 برس سے زیادہ نہ ہوگا۔ بس یہی وہ لڑکی ہے جس کے حسن، جس کی جوانی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ شام کو پھر اس لڑکی کی طرف جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کہاں رہتی ہے، پھر اس کے گھر جاؤں گا اور اس لڑکی کے گھر والوں سے اس لڑکی کا رشتہ طلب کروں گا۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں۔ سترون کی یہ گفتگو سن کر عارب بے حد خوش ہوا اور پھر کہنے لگا کہ اچھا، شام کو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ لڑکی کیسی اور کس قدر خوبصورت ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عارب جب خاموش ہوا تو سترون نے اس بار زروع کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا،
سنو ذروہ، اگر میں اس لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں تو تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ اس پر ذروہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، تم اس جیسی اور لڑکیوں کو بھی اپنی زندگی کا ساتھی بناؤ، تب بھی مجھے تمہارے ان اقدام پر کوئی اعتراض اور احتجاج نہیں ہوگا۔ ذروہ کا جواب سن کر سترون بے حد خوش ہو گیا تھا۔ وہ عارب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، سنو عارب، میرے خیال میں شام سے کچھ پہلے وہ لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہانک کر ضرور اپنے گھر کی طرف جائے گی۔ پس شام سے کچھ پہلے اس لڑکی کی طرف جائیں گے، پھر میں تمہیں وہ لڑکی دکھاؤں گا اور پھر تم دیکھنا کہ وہ کیسی خوبصورت اور حسین ہے۔ عارب نے سترون کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ وقت گزارنے کے لیے باہم گفتگو کرنے لگے تھے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے سترون، عارب، ذروہ اور نبیتا سرائے سے نکل کر دارا شہر کے مغرب میں ان کھلی وادیوں کی طرف گئے جن کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی تھی، جس کے کنارے کافی بلند تھے اور جس کے اندر نیلے پانی کی ایک دھار اس کے درمیان میں بہتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس ندی کے کنارے چھوٹا سا ایک ریوڑ چل رہا تھا اور ریوڑ کے ایک طرف ایک لڑکی اور لڑکا ایک چٹان پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سترون نے اس لڑکی اور لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہی لڑکی ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر عارب بولا اور سترون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو سترون، ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے سیدھا آگے جاتے ہیں اور دونوں بھائی بہن کے پاس سے گزرتے ہیں، اس طرح ہم یہ بھی اندازہ لگا لیں گے کہ وہ لڑکی کیسی خوبصورت ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے نکل کر ہم اوٹ میں بیٹھ جائیں گے اور ان دونوں پر دھیان رکھیں گے۔ جب یہ سورج غروب ہونے کے قریب اپنے ریوڑ کو ہانک کر چلیں گے تو ہم وہیں بیٹھے رہیں گے، جبکہ تم ان دونوں کے پیچھے لگ جانا اور جس گھر میں داخل ہوں وہاں داخل ہو کر اس کے ماں باپ سے اس کا رشتہ طلب کرنا۔ سترون نے عارب کی اس تجویز کو بے حد پسند کیا، لہٰذا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگے تھے۔ اس لڑکی اور اس کے بھائی کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ چاروں ندی کے اندر اتر گئے تھے۔ ندی میں جا کر عارب سترون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو سترون، تمہارا کہنا درست ہی تھا، وہ لڑکی واقعی شب عروسی کے قصے کی طرح حسین اور سحر اور جذب میں اپنا کوئی جواب نہیں رکھتی۔ وہ عروس فطرت کے حسن شاداب کی طرح روح کو پرفشاں کر دینے والی ایک لڑکی ہے۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کے خوبصورت اور حسین چہرے پر ستاروں جیسا میٹھا تبسم تھا اور اس کا جسم مجھے شام کے زرپاس جلووں اور مثل رنگ سحر محسوس ہوا تھا۔ سنو سترون، جس انداز میں تم نے اس لڑکی کی تعریف کی تھی، واقعی یہ لڑکی اس تعریف پر صحیح اترتی ہے، اور تم نے اس لڑکی کو اپنانے اور اسے اپنی ساتھی بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو میں بہترین فیصلہ قرار دے سکتا ہوں۔ اس لڑکی کی یوں تعریف کرنے پر سترون نے عارب کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ ندی کے اندر خشک ریت پر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکی اور اس کا بھائی جب اپنے ریوڑ کو سمیٹتے ہوئے ایک طرف ہانکنے لگے تھے تو عارب نے فوراً سترون کو مخاطب کر کے کہا، سنو سترون، وہ دونوں بہن بھائی اپنے ریوڑ کو ہانکنے لگے ہیں، لہٰذا تم ان کے تعاقب میں لگ جاؤ۔ اس پر سترون اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ فاصلہ رکھ کر ان دونوں بہن بھائی کے پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے ندی کے کناروں سے ذرا ہٹ کر شمال کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ کوئی آدھا میل آگے جا کر ندی کے کنارے ایک بستی آ گئی جس کے مکانوں کا سلسلہ ندی کے کنارے کے ساتھ ساتھ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی اپنے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے اس بستی کے ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ سترون تھوڑی دیر باہر رک کر انتظار کرتا رہا اور پھر وہ آگے بڑھا اور مکان کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اسی لڑکے نے دروازہ کھولا جو تھوڑی دیر پہلے اپنی بہن کے ساتھ ریوڑ کو ہانکتا ہوا گھر آیا تھا۔ سترون نے بڑی نرمی، بڑے پیار سے اس لڑکے کو مخاطب کر کے پوچھا، اے خوش نصیب بچے، تیرا نام کیا ہے؟ اس پر وہ لڑکا بولا اور کہنے لگا، میرا نام بابک ہے۔ سترون نے پھر پوچھا تھا، تمہارے گھر میں کوئی بڑی عمر کا مرد ہے جس سے میں ایک موضوع پر گفتگو کر سکوں؟ اور سنو، تم گھر کے کتنے افراد ہو؟ اس پر بابک پھر بولا اور کہنے لگا، ہم گھر کے صرف 3 افراد ہیں، ایک میں اور ایک میری بہن میدخت اور ایک ہمارا دادا صابور ہے۔ اس پر سترون پھر بولا اور بڑی تیزی سے پوچھا، اور تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس پر بابک بولا، ہمارے ماں باپ مر چکے ہیں، ہم اپنے دادا کے پاس رہتے ہیں اور ریوڑ چرا کر گزر بسر کرتے ہیں۔
اس پر سترون پھر کہنے لگا، میں ایک اہم موضوع پر تمہارے دادا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے دادا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ سترون نام کا ایک جوان اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر وہ لڑکا بولا اور سترون سے کہنے لگا، آپ یہیں رکیں، میں ابھی اپنے دادا سے بات کر کے آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکا بھاگتا ہوا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور سترون سے کہنے لگا، میرے دادا جن کا نام میں نے آپ کو صابور بتایا ہے، وہ دیوان خانے میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سترون اس لڑکے کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ لڑکا اسے مکان کے دائیں جانب دیوان خانے میں لے گیا، جہاں ایک بوڑھا پہلے سے وہاں بیٹھا شاید سترون ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بوڑھا 80 برس کے قریب لگ رہا تھا۔ سترون جب اندر داخل ہوا تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سترون کا استقبال کیا۔ وہ لڑکا سترون کو کمرے میں چھوڑ کر مکان کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ سترون اس بوڑھے کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر سترون اس بوڑھے صابور کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر میں ایک سچی بات کہوں تو آپ اس کا برا تو نہیں مانیں گے؟ جواب میں بوڑھا صابور بڑی خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو اور کس مقصد کے لیے تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ بہرحال جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو کہو، میں اس کا برا نہیں مانوں گا۔ اس پر سترون کہنے لگا، میرا نام سترون ہے اور میں بہت صاحب حیثیت لوگوں میں سے ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی پوتی میدخت کو کئی بار اپنا ریوڑ چراتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ میں اسے پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لوں۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تم سے گزارش کر سکوں کہ تم اپنی پوتی میدخت کو مجھ سے بیاہ دو۔ سترون کی یہ بات سن کر بوڑھے کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر وہ سترون کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں کہنے لگا، سنو سترون، جو بات تم نے کہی ہے اس میں برا ماننے کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں اس طرح کے پیغام آیا ہی کرتے ہیں۔ جو تم نے سوال کیا ہے میری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ میری پوتی میدخت کی سگائی اور منگنی پہلے ہی ہمارے ہمسایوں کے لڑکے سے ہو چکی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا میں میدخت کو تمہارے ساتھ کیسے اور کیوں کر منسوب کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میدخت کی بات میرے ہمسایوں کے لڑکے سے طے نہ ہوتی تو میں تمہارے معاملے پر ضرور غور کرتا۔ بوڑھے صابور کی یہ بات سن کر غصے اور غضب میں سترون کا چہرہ تبدیل ہونے لگا تھا، لیکن جلد ہی کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا کہنے لگا کہ اگر میدخت کی پہلے سے ہی کہیں سگائی ہو چکی ہے تو پھر مجھے اسے اپنا ہمسفر بنانے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سترون صابور کے کسی جواب یا رد عمل کا انتظار کیے بغیر ہی کمرے سے نکل کر صحن میں آیا، اور اس نے دیکھا کہ کمرے کے دروازے کے قریب ہی میدخت اور اس کا بھائی بابک شاید اس کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ سترون نے ایک گہری نگاہ میدخت پر ڈالی، پھر وہ صحن کو عبور کرتا ہوا مکان سے چلا گیا۔ دوسرے روز سترون حرکت میں آیا، بدی کی ابتدا کی، اور میدخت کے منگیتر کو اس نے اس وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جب وہ بستی کے باہر اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ چند روز کا وقفہ ڈال کر سترون پھر صابور کے ہاں داخل ہوا۔ اس وقت صابور اپنے ذہن میں پریشانی کی حالت میں ایک کھاٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ سترون اس کے سامنے دوسری کھاٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ میدخت کے منصوب کی موت پر صابور کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا رہا، پھر وہ اپنے مطلب کی طرف آیا اور کہنے لگا، اے بزرگ صابور، تم جانتے ہو کہ میں پہلے بھی میدخت کے رشتے سے متعلق تمہارے پاس حاضر ہوا تھا۔ اب جب کہ میدخت کا جو منصوب ہے کسی ظالم شخص نے اسے قتل کر دیا ہے، تو پھر میں میدخت کو اپنا ساتھی بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سترون کی یہ گفتگو سن کر اس بوڑھے کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، سنو اجنبی، اچھا ہوا تم اس وقت آئے ہو جب میری پوتی اور پوتا دونوں ہی ریوڑ چرانے باہر گئے ہوئے ہیں۔ سنو، تم کسی طرح بھی میری پوتی میدخت کو اپنا ساتھی بنانے کے لائق نہیں ہو۔ جب تم پہلی بار مجھ سے ملنے یہاں آئے ہوئے تھے تو میں تمہاری اصلیت سے آگاہ نہیں تھا۔ اس بار تم آئے ہو تو میرے تمہارے متعلق کیا جذبات ہیں، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ گو میں مانتا ہوں کہ میدخت کا منصوب مارا جا چکا ہے، لیکن یہ بات اپنے دل میں رکھو کہ میدخت اور اس کا بھائی اور خود میں بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے منگیتر کو قتل کرنے والے تم ہو، کیونکہ اس کے قتل سے صرف ایک دن پہلے تم میدخت کو مجھ سے مانگنے یہاں آئے ہوئے تھے، اور جس دن تم مجھ سے مانگنے آئے اس سے دوسرے روز تم نے میدخت کے منصوب کو کھیتوں میں قتل کر دیا۔
سن اجنبی، اس طرح کا معاملہ پہلے کبھی ہماری ان بستیوں میں نہیں ہوا ہے، لہٰذا تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے دفع ہو جا، اس لیے کہ اگر میں نے آواز دے کر ہمسایوں سے یہ کہہ دیا کہ تم ان کے بیٹے کے قاتل ہو تو معاملہ بہت بڑھ جائے گا، لوگ تجھے ماریں گے، پیٹیں گے، تیری ذات پر تھوکیں گے، لہٰذا تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے دفع ہو جا۔ صابور کی یہ گفتگو سن کر سترون کی حالت قہر و ریخت، صفاق تقدیر، گرم جوالا اور موت کے تاریک ہیولوں کی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے دھند لگی اور بے انت رتوں کا عذاب جوش مارنے لگا تھا، اور اس کے چہرے پر حقیقت کے جمال کی جگہ اس میں افروز بیداریاں، تواضع اور چاہت کی جگہ سلگتی نظروں کی آنچ، اور نرمی اور ملاطفت کی جگہ پھٹتے بارود کی سی کیفیت رقص کرنے لگی تھی۔ پھر وہ بوڑھے صابور کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن بوڑھے صابور، تو میری اصلیت اور میری حقیقت سے ناآشنا ہے۔ میں ایسی قوت اور طاقت رکھتا ہوں کہ اگر تو میدخت کو میرے ساتھ بیاہنا نہ بھی چاہی تو بھی میں میدخت کو زبردستی حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر بوڑھے صابور کا چہرہ غصے میں لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سترون اپنی جگہ سے اٹھا، ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرا اس کی گردن پر لے گیا، پھر بوڑھے صابور کو اس نے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اس کا خاتمہ کرنے کے بعد اسے لاش کی صورت میں چارپائی پر بچھا کر اس پر ایک چادر ڈال دی، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سترون اس جگہ آیا جہاں ندی کے کنارے میدخت اور بابک دونوں بہن بھائی اپنے ریوڑ کو چراتے تھے۔ اس وقت وہ دونوں بہن بھائی ایک چٹان پر بیٹھے آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ سامنے ندی کے کنارے ان کا ریوڑ چر رہا تھا۔ سترون ان دونوں کے پاس آیا، وہ دونوں اسے دیکھ کر پریشان اور فکر مند ہو گئے۔ ان کے قریب آ کر سترون نے غور سے میدخت کی طرف دیکھا اور پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میدخت، شاید تمہیں تمہارے دادا نے بتا دیا ہوگا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تمہیں اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھ، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ اگر تو انکار کرے تب بھی میں تجھے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس پر میدخت غصے اور خفگی میں بولی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ تم میرے منصوب کے قاتل ہو۔ سترون نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، میں صرف تمہارے منصوب کا ہی قاتل نہیں ہوں بلکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے تمہارے دادا کا بھی خاتمہ کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ اس نے مجھے تمہارے ساتھ بیاہنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب تم دونوں میرے ساتھ چلو، اور اگر انکار کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ سترون کی یہ گفتگو سن کر میدخت آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سترون کو دے مارے کہ سترون آگے بڑھا۔ ایک ساتھ اس نے دونوں بہن بھائی کو دبوچ لیا، پھر وہ اپنی سری قوت کو حرکت میں لایا اور دوسرے ہی لمحے اس نے میدخت اور اس کے بھائی بابک کو دارا شہر کے باہر سرائے کے اس کمرے میں پہنچا دیا تھا جہاں اس نے قیام کر رکھا تھا۔ میدخت اور بابک کو ایک چارپائی پر گرانے کے بعد سترون کمرے میں بیٹھے ہوئے عارف، ضروہ اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، یہ ہے وہ لڑکی جس کا نام میدخت ہے اور جسے میں پسند کرتا ہوں۔ میں اسے آج زبردستی اس کے بھائی کے ساتھ اٹھا لایا ہوں۔ آج سے یہ میری بیوی ہے اور اس کا بھائی میرے ساتھ رہے گا تاکہ یہ اپنی بہن کی جدائی میں ادھر ادھر بھاگتا اور شور نہ مچاتا پھرے۔ دونوں بہن بھائی بیچارے جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکے تھے کیونکہ وہ سترون کی ان سری قوتوں کو جنہیں استعمال کرتے ہوئے وہ دونوں کو پلک جھپکتے ہوئے سرائے میں لے آیا تھا، اس کے جادو سے بڑے پریشان اور فکر مند تھے۔ وہ دونوں عجیب سے خوفزدہ سے انداز میں سترون کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس موقع پر سترون نے عارف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ میدخت کا بھائی بابک تو تمہارے ساتھ اسی کمرے میں ہی قیام کرے گا، جبکہ میں اپنے اور میدخت کے لیے ایک علیحدہ کمرے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے میں سرائے کے مالک کی طرف جاتا ہوں تاکہ وہ مجھے ایک اور کمرہ مہیا کر دے۔ اتنی دیر تک تم لوگ ان دونوں بہن بھائی پر نگاہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی سترون اس کمرے سے چلا گیا تھا۔